اس لیے سورہ ملک پڑھا کریں رات کو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت بنا لیں، تہیہ کر لیں، آج ارادہ کریں کہ میں کبھی رات کو نہیں سوں گا سوائے ان 30 آیات کو پڑھے بغیر. اور اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ پھر یاد کر کے پڑھا کریں. کہ جو شخص سورہ ملک کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا. سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں. تو قبر میں جب اس کی ایک زندگی ہوگی، یہاں پہ یہ بھی برزخ کی لائف ہے. ایگزامپلز آف ریوارڈ ان دا گریو کیا کیا ہے؟ ہی ول سی ہز پلیس ان ہیل فائر. لیکن یہ جو ریوارڈ بیسیکلی ہے کہ لیکن اس نے نیک اعمال کیے کہ وہ دیکھے گا، اس کو سیٹسفیکشن ملے گی. اگر تم برے اعمال کرتے تو وہاں جاتے، کہ تم نے نیک اعمال کیے تو تمہاری جنت میں یہ جگہ ہے. ایک فزیکل ایمنس سیٹسفیکشن کی شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس جگہ سے بچایا ہے اور مجھے یہاں پہ ڈالا ہے. اور اس کے لیے قبر میں لائٹ ہوگی، نور، لائٹ بھر دی جائے گی اس کے لیے اپنے ایمان کے حساب سے. کچھ کی بہت لائٹ ہوگی، کچھ کی کم، کچھ کی اس سے کم، اور کچھ کی اتنی صرف لائٹ ہوگی کہ ہلکا سا اس میں ایمان کا ذرات ہوئے کہ اس کا جو ہے نا یہ ٹو، صرف ٹو چمکے گا بیکاز آف لائٹ اینڈ بیکاز آف جو ہے یہ مینلی اس پہ اتنی لائٹ ہوگی کہ وہ صرف ٹو چمکے گا، کبھی کبھی بند ہو جائے، کبھی چمکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے نا مسجد جاتے ہوئے، یا یہ مطلقاً دعا پڑھی جا سکتی ہے. یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن امام نورا ومن خلف نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا وفی فوق نورا وفی تحت نورا اللہم اجعل لی نورا اللہم اتمم لنا نورا اللہم اجعل فی دمی نورا. یہ تمام دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میرے آگے پیچھے اوپر نیچے، میرے اندر میرے باہر، میرے لیے نور مکمل کر دے. کیونکہ نور ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور جو فجر اور عشاء کے اندھیرے کی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی بشارتیں ہیں. اور قیامت کے دن یہ لوگ کفار یا منافقین کہیں گے نقتبس من نورکم، ہمیں کچھ اپنے نور میں سے کچھ لائٹ دے دو پلیز، ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، کچھ تو دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لوگ کہیں گے کہ ان مڑ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ اور نور کو پیچھے جا کے ڈھونڈو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. اور پیچھے جو ہے نا جیسے مڑیں گے یہ لوگ تو اگلے نیک لوگوں کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک حجاب، ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس سے آگے رحمت ہوگی اور اس سے پیچھے عذاب ہوگا. سو نور کی دعا کیا کریں اپنے لیے، اور اندھیرے کی نمازوں کے لیے اٹھا کریں اور پڑھا کریں اور مسجد جایا کریں. اور تیسرا اجر اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ. چوتھا اجر اس کی قبر میں اس کو ڈیپ اور کمفرٹیبل سلیپ دی جائے گی. قرآن میں سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ کس نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا دیا؟ یہ کون لوگ ہیں جس نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا دیا؟ یہ لوگ آرام سے سو رہے ہوں گے قبر میں. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا اور مرسلین نے، یعنی مرسلون جو کہ انبیاء تھے، رسول تھے، انہوں نے سچ بولا. اور کچھ لوگوں کی روحوں کو قبر کی زندگی ان کی کیسی ہوگی کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا جائے گا جو جنت میں گھومتے پھریں گے. اللہ اکبر. یہ شہداء کی روحیں ہوں گی، یہ شہداء کی روحیں ہوں گی. کچھ لوگوں کی قبر کو ٹھنڈا اور گرین بنا دیا جائے گا، روضۃ من ریاض الجنہ. کچھ اور لوگوں کو جو قبر میں کیا ہوگا کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کی شکل میں آ جائیں گے. کچھ لوگ کو یہ دیا جائے گا، یہ پریویلیج دیا جائے گا کہ وہ نماز اور نوافل اور قرآن کی تلاوت کر سکیں قبر میں اور نماز پڑھ سکیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم اگر میرے ساتھ چلتے بیت المقدس کی طرف تو میں تمہیں دکھاتا near the red mountain موسیٰ علیہ السلام کی قبر، وہاں پہ وہ ان کی قبر تمہیں میں دکھاتا جس کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور انبیاء اور نیک لوگ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ تم آپ اپنی قبر میں اللہ کی عبادت کریں. لیکن یہ بات جان لیں، یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں دھیان کر لیں کہ ان کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یعنی ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتے، ہم ان سے مانگ نہیں سکتے، وہ شرک میں آ جائے گا.
We cannot ask any one of them. ان کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے ریوارڈ دیے کہ آپ یہاں پہ نمازیں پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ والعیاذ باللہ جو لوگ آج کل کہتے پھرتے ہیں کہ وہ تو قبروں میں ہماری بات سنتے ہیں اور ہمیں نوازتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے.